بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واولیاء امتہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دروشی باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حیدریم قلندرم مستم، حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کے احسان کے طفیل، آج جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور دین متین کی تعلیمات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک حضرت سید عثمان مروندی المعروف سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ہے ذات اونچی ہو تو حوصلہ بھی چاہیے، لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، جملے بکھر جاتے ہیں، لیکن سلام ہے ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر، ان کی گفتار پر، اور ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرا،
دین متین کی خدمت میں گزرا، اور آج عالم یہ ہے کہ 4 دانگے عالم میں ان کا ڈنکا بجتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ شہرت، یہ ڈنکے، یہ نام ایسے نہیں بجتے، بلکہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے پھر مقبول ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پاک کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، ہماری راہ میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، زندگی کا لمحہ لمحہ ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، تو پھر رب العزت انہیں انعام کیا دیتا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ان کے لیے اپنی طرف آنے والے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی طرف آنے والی ساری راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ عموماً جب ہمارے ہاں حضرت سخی شہباز قلندر کا نام لیا جاتا ہے تو طبیعت میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب گرد و غبار اڑتا ہے اور درخت کے پتوں پر پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے درخت کے پتوں کا جو اصل رنگ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ ایسے ہی گرد و غبار، مٹی، درخت کے پتوں کی جو اصل صورت ہوتی ہے، جو اصل شکل ہوتی ہے، وہ چھپا دیتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر رحمت کی برسات جب پڑتی ہے تو پھر وہی صورت، وہی منظر، وہی رنگ زمانے کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ تاریخ کی گرد نے بہت سی ایسی شخصیات کی سیرت پر ایسی تصویر کشی کی کہ زمانے نے جو وہ تھے انہیں وہ نہ سمجھا، اور جو وہ نہ تھے زمانے نے انہیں وہ سمجھ لیا۔ سب سے بڑی مثال آج اس شخصیت کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس شخصیت کی ہے۔ حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ان کے نام سے ہی ناواقف ہیں کہ ان کا اصل نام کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ وہ کون سا مشرب رکھتے تھے، کون سا مسلک رکھتے تھے، نسب ان کا کیا تھا۔ لوگوں نے اپنی
اپنے جذبات کو ایک خاص رنگ دے کر آپ کی شخصیت کو استعمال کیا اور انہیں بجائے اس کے کہ ان کی ذات اور صفات اور نسب اور مشرب کے حوالے سے جانا جاتا، ایک خاص طبقے نے انہیں اپنا بنا کر کہا جناب اگر یہ کلندر ہیں تو اسی سارے کلندر۔ ایک خاص رنگ دے کر آپ کی شخصیت کو استعمال کیا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی کے بارے میں پوچھنا ہو تو صدیق اکبر سے پوچھو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو، سیدنا عمر فاروق سے پوچھو، سیدنا عثمان غنی سے پوچھو، سیدنا مولا علی سے پوچھو۔ اسی طرح اللہ کے ولی ہیں تو کسی عالم دین سے پوچھو۔ بھنگ کا گلاس چڑھانے والا کیا بتائے گا کہ سخی شہباز قلندر کون ہے؟ معذرت کے ساتھ کہ جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے نا طبیعت میں بڑی بے چینی آ جاتی ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت ہم سمجھ ہی نہ سکے کہ اہل سنت و جماعت ہے کیا، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہم نے جو ہمارے لیے آسان راہیں تھیں ہم نے انہیں چن لیا اور ایسا چنا کہ انہیں چن دیا، ان راہوں کو ہم نے چن دیا، ان شخصیات کو اپنے جذبات میں ایسا چنا کہ لوگوں نے اٹھایا کہ سنی ہے نہیں انج دے بھئی، سنی ویکھنے نے تے سخی شہباز قلندر نو ویکھ لو، بلندوان لاکھو سبحان اللہ۔ وقت کا بہترین قاری قرآن، کیا وقت کا بہترین قاری قرآن، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عثمان مروندی، والد کا نام حضرت سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، خواب میں مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے کبیر الدین اللہ تجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ جب اس کی عمر 184 دن ہو جائے، کتنے 184 دن ہو جائے، اسے اٹھانا اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لانا۔ خواب میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، فرمایا فرزند بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ جب اس کی اتنی عمر ہو جائے اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لانا، سرکار کا فیض لے کر جانا، پھر اسے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں لے کر آنا، ان کا فیض بھی ان کی بارگاہ سے لے کر جانا۔ تو گویا حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو جو فیض ملا ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ سے ملا ہے۔
اگر ہم یہ کہیں کہ ان پر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کا فیض ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ بالکل درست ہوگا، اس لیے کہ ان کے خواب میں حضرت سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے خواب میں کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جو میرے نبی کا خود ویر ہے، جو سنیوں کا پیر ہے، جو خود روشن ضمیر ہے، وہ خود آ کر بشارت بھی دے رہے ہیں کہ بیٹا اللہ عطا فرمائے گا۔ والدہ ماجدہ حضرت سید وہاں کے جو مروند شریف کے جو بادشاہ تھے ان کی بیٹی، اللہ اکبر، وہ والدہ ماجدہ ہیں حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ ان کی خواب میں حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ آتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اور بیٹا بھی ایسا ہوگا کہ جو گناہگاروں کو گناہوں سے توبہ کروائے گا، گناہ سے پیچھا چھڑوا کر انہیں رب کی بارگاہ میں لائے گا اور رب سے ملوائے گا۔ والد اور والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہما دونوں کو بشارت جب مل رہی ہے تو پھر ظاہر ہے والدین کو پتا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑا خاص بچہ ہے، یہ رب کی طرف سے عطا ہے۔ اور پھر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا نا، اگلی بات ہوتی ہے والدین کی تربیت کی۔ بندہ بڑی منتیں مانتا ہے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، پھر یہ کہتا ہے یا اللہ میں اسے حافظ بناؤں گا، ایک بیٹی پیدا، دوسری بیٹی پیدا ہوگی، یا اللہ بیٹا دے دے، پھر اللہ نے بیٹی عطا فرما دی، پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، ہون بچہ دیں گا نا تو یا اللہ میں انہوں حافظ بھی بناواں گا، میں انہوں قاری بھی بناواں گا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے، بندہ سوچتا نہیں کہ اب جو میں نے رب سے وعدہ کیا اسے پورا بھی کرنا ہے یا نہیں۔ یہ تربیت والدین کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے۔ یہ کوئی والدین ہوتے ہیں کہ بیٹا بھی ہو اور پھر بندہ انہیں دین کے رستے پر بھی لگا دے۔ آنکھوں نا سبحان اللہ کی گل ہے، آج ناراض ہو میرے آنکھوں نا بلند مانا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات، 4 سال کی عمر ہے، والدہ نے مدرسے کے اندر داخل کروایا، 4 سال کی عمر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ 4 سال کا بچہ کیا بولتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ لیکن جنہیں فکر ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسے عالم دین بنانا ہے، ہم نے انہیں حافظ قرآن بنانا ہے، قاری قرآن بنانا ہے، دین کا خادم بنانا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے رہے، لیکن حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے میں گئے، 7 سال کی عمر ہے، پورا حافظ قرآن بن گیا ہے۔ 7 سال دی عمر، کنی 7 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن بن گئے۔ لوگوں نے سخی شہباز قلندر، سخی لال شہباز قلندر، یہ پورا نام ہے آپ کا، لقب ہے، نام تو میں نے عرض کر دیا، حضرت سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ پورا نام۔ لوگوں نے عجب نام دے دیے، اور جب بھی قلندر کا نام لیا جاتا ہے لوگ دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، دھمال کا کنسپٹ آ جاتا ہے، ڈانس آ جاتا ہے ذہن میں، بھئی تم سمجھے کیا ہو؟ اللہ کے ولی کو تم نے
جو ہے وہ بازار کی شے بنا دیا ہے؟ کیا سمجھے؟ اللہ کے ولی کو تم نے اپنے جذبات کے اندر بہا دیا ہے۔ ظالموں ایسا تو نہ کرو، خود گندے ہو تو اللہ کے ولی کو بھی اس گند کے اندر لے آئے ہو۔ یہ وہ اللہ کا ولی ہے جو نسباً حسنی حسینی سید ہے، مشرباً قادری، حضرت سید ابراہیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے دستے ہاتھ پر، دستے حق پر بیعت کی حضرت سید ابراہیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مرید ہیں۔ اور مسلکن حنفی یعنی سنی، بلند آواز بولنا سبحان اللہ۔ کہیں میرے لفظوں میں آپ کو لگا کہ جناب کوئی انہوں نے کوئی ڈانس ڈونس کیتا یا انہوں نے کوئی تمال پائی؟ یہ جنی بھی گلاں کیتا، مسلکن حنفی، مشربن قادری، عالم دین، آکھو نا سبحان اللہ، حافظ قرآن، قاری قرآن۔ تقوی کا عالم یہ ہے کہ جب بھی رات ہوتی ہے حضرت سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں قیام کے لیے، اللہ اکبر۔ ایک رکعت میں پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھنے والا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سید عثمان المعروف سخی شہباز قلندر ہے۔ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والا، او جناب جنہاں نے قرآن کدی کھول کے نہیں دیکھیا وہ آخدے نے جناب سخی لال شہباز قلندر ہمارا ہے، یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلے ان کی سیرت کو پڑھو۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے اپنے برے جذبات کے اندر ان کو بہا دیا اور ان کی شخصیت کے اوپر اتنے پردے ڈال دیے کہ لوگوں نے اس حوالے سے معلوم کرنے کی جسارت ہی نہیں کی کہ جناب دیکھو تو صحیح کہ سخی شہباز قلندر ہیں کون؟ اللہ، ان کی ذات کیا ہے، ان کی ہستی کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کیا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم قلندر کے جو لفظ ہے نا اس کی معنی سے اور اس کی گہرائی سے ہی نہ واقف ہے۔ قلندر ہوتا کون ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں، آنکھوں ذرا بلندوانہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مختلف بزرگوں کے اقوال کو جمع کر کے ان کا مجموعہ اگر آپ کے سامنے عرض کروں، بزرگ فرماتے ہیں قلندر وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بیزار ہو، اللہ والا ہو، جس کی لو صرف اور صرف اللہ سے لگی ہو، جس کا مخلوق کے ساتھ کوئی لینا دینا نہ ہو، وہ مخلوق کی خدمت بھی کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، مخلوق کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہ ہو، بس وہ اللہ والا ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اسے قلندر کہتے ہیں۔ جب قلندر اسے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب مجھے یہ بتاؤ، مثلا میرا ایک محبوب ہے، میں اگر اس سے سچا پیار کرتا ہوں نا تو پھر محبوب کی اداؤں کو اپناؤں گا یا نہیں اپناؤں گا؟ بولو نا۔ اگر نہیں اپناؤں گا نا میں تسی کہو گے یار جھوٹا ہے، اے بندہ جھوٹا پیار کرتا ہے، مینو دسو منن والے تے حضرت سخی شہباز قلندر کو فرق نظر آندا ہے؟ تسی آکھو زمین آسمان دا فرق ہے جناب،
سخی لال شہباز قلندر کی شخصیت کہاں اور یہ لوگ کہاں؟ بھائی شام قلندر منا رہے ہیں تے مہمان خصوصی کون ہے؟ میں مسجد نام ہی نہیں لے سکتا، عورتاں، نچن والیاں عورتاں، گان والیاں عورتاں، شام قلندر منائی جا رہی، یہ ظلم نہیں تھی اور کی ہے جناب؟ لوکاں نے قلندر دے لفظ نو ہی انہا بگاڑ دیتا ہے کہ گالی بنا دیتا ہے۔ ہن جنوں جناب ہے اوے قلندر ادھر آ، بھئی تانوں پتہ کی کہ قلندر ہوندا کون ہے؟ سمجھو میری گل دا برا تے نہیں منا رہے، آکھو پھر بلند وانا سبحان اللہ۔ اے جڑا منصب ہے نا، اے دی کچھ ذمہ داریاں نے، انہاں ذمہ داریاں چ ایک اے بھی گل ہے کہ جڑی حق گل ہے وہ دسنا ہے کہ نہیں جناب؟ اگر میری گل چنگی لگ رہی تھی آکھو پھر سبحان اللہ، بلند وانا لاکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت لال لام عین لام سرخ رنگ دا موتی، اللہ اکبر۔ آپ کو لال اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ حسن کی وجہ سے آپ کے یہ جو گال تھے سرخی ان میں عیاں ہوتی تھی، دہکتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے انگارہ جل رہا ہے، اس لیے لوگ آپ کو علی کا لال کہتے تھے۔ بولو بلند وانا، علی کا لال۔ حضرت سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے شہباز۔ کیا کہا جاتا ہے بولو؟ شہباز۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہیں۔ آپ لوگ 21ویں صدی کے اندر رہ رہے ہو، ایویں کہہ دینا جناب میں وہ ویکھیا ایک بندہ انج کر کے اڑ رہا سی، غلط بات نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھوٹ نہ بولو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنے ایمان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ یہ ساری باتیں جھوٹے قصے افسانے لوگوں نے بنا لیے۔ میں جناب والا فلاں جگہ تے ویکھیا، ایک اچانک ایک میں ویکھیا باز ہے یا بندہ ہے انہوں پر لگے ہوئے نے، انج کر کے کدی ادھر جاندہ ہے کدی ادھر جاندہ ہے۔ اے او سارے افسانے نے جڑے اسی ایک دوجے نو سنا کے مطمئن کرنے ہیں۔ حضرات محترم انج دی کوئی گل نہیں، اے او شہباز ہے۔ آپ نو شہباز اس واسطے آکھیا جاندہ سی کہ شہباز دی ہوندی ایک صفت ہے کہ او دی اچھی پرواز ہوندی ہے، سبحان اللہ، او دی اچھی پرواز ہوندی ہے۔ آپ عبادت دے اندر جدوں بھی کھڑے ہو جانا، ساری رات اللہ دی عبادت کرنی، کسے دے ول توجہ نہیں کرنی، اور اس قدر اخلاص دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کرنے کہ کوئی بھی آواز آ رہی ہوئے آپ دے کنہ تک نہیں سی آندی۔ عبادت دے اندر اتنے اعلیٰ سن، اس واسطے آپ نو شہباز آکھیا جاندہ سی۔ یعنی عبادت اعلیٰ درجے دی کرنی، ہاں جی، شہباز۔ اللہ اکبر۔ جس نے اپنی راہ خود بنائی، وہ راہ کہ جس راہ پہ چل کے اس نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ یہی ہے نا بھئی، ایک اللہ کا ولی عبادت کرتا ہے اپنی ایک طریقے سے، طریقہ تو وہی ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے،
بس اخلاص میں اس قدر وہ چاشنی لے آیا، لذت لے آیا، اللہ اور اس کے رسول نے قبول کر لیا۔ حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ قلندر ہوتا ہی وہ ہے جو مخلوق سے بیزار ہو، اور یہاں پر عالم یہ ہے کہ جناب والا جو کیفیت عرض کر رہا ہوں، میری خود کی کیفیت بڑی خراب ہے۔ وہ کیوں خراب ہے؟ کہ وہ بندہ جو بالکل نہ نہائے، وہ بندہ جو بالکل پلیت ہو، میں نے دسو ایک بندہ سارا سال نہ نہاوے، تسی کی آکھو گے کہ او پاک ہے؟ دسو نا جناب والا، تواڈے جسم دے کچھ تقاضے نے، تسی انہاں نوں پورا کرنا ہوندا ہے، پھر بھی تسی نہ نہاوو، تسی پاک ہو یا پلید ہو؟ سیدھی گل کرو، پاک نہیں جے جناب، تسی پلید جے۔ ایتھے جناب جڑا نہ نہاوے، جڑا والا دے وچ کنگھی نہ کرے، کنگھی کرنا کدی سنت ہے؟ بول نا یار، کنگھی کرنا میرے تے تیرے لاجپال نبی دی سنت ہے۔ تے جیڑا سنت تو دور ہو جاوے تسی انہوں کلندر آکھ دے ہو؟ ان دے کلندر نہیں ہوندے، میرے استاد محترم فرماندے ہوندے نے، ایک کلندر نہیں ہوندے بلکہ جنگل دے بندر ہوندے نے۔ میں عرض کر رہا ہوں، تسی شعور آلے جیڑا عروج دے دور ہے نا، شعور دے حوالے دے نال، تسی اس دور دے اندر ہو، تسی کسے بھی گل دے حوالے نال اپنی اکھاں بند نہیں کر سکدے۔ مینوں دسو جیڑا بندہ انج دی حرکتاں کرے، ہلے بھی آکھے جناب تہاڈا کم جدوں تک تسی پیر صاحب نو نظرانہ نہ دیتا، انج دے پیر نو نظرانہ نہ دیتا، تہاڈا کم نہیں جے ہونا۔ میرے بھائی مینوں دسو جدوں تسی اللہ تے او دے رسول نو ناراض کر دیتا، پھر بھی تہاڈا کم ہوے گا؟ مینوں دسو نہیں جے ہونا۔ این دے بندے اللہ تے او دے رسول دی ناراضگی دا باعث بندے نے۔ کلندر او ہوندا ہے جیڑا کھڑا ہو کے ساری رات اللہ دا قرآن پڑھتا ہے تے اللہ تے او دے رسول نو راضی کردا جے۔ مکمل عالم دین، کیا بولو؟ مکمل عالم دین۔ کیا کسی عالم دین سے آپ توقع رکھو گے کہ وہ جناب دھمال ڈال رہا ہے، وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے؟ ہاں بے عمل عالم نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے والا ہو۔ کسی بھی عالم دین سے کبھی یہ توقع نہیں رکھو گے کہ وہ جناب شریعت کی دھجیاں اڑائے، دھمال ڈالے۔ آپ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو جو وہاں جا کے دھمال ڈالتے ہو اور جناب والا مخلوط قسم کا ڈانس کرتے ہو، اور عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ پھر کیا سخی شہباز قلندر اپنے مزار میں موجود ہوں گے جب آپ یہ عمل کر رہے ہو؟ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں جب بھی کسی بھی صاحب مزار کا عرس ہوتا ہے، صاحب مزار اپنی کرامتوں کا زیادہ ظہور کرتا ہے، اپنی تجلیات کو زیادہ بکھیرتا ہے، اپنی کرم نوازیوں کو کھول دیتا ہے، مخلوق کے لیے عام کر دیتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جب آپ دھمال ثواب کے لیے استغفر اللہ معاذ اللہ اسحال کے لیے لے کر جاؤ گے، ڈھول لے کر جاؤ گے، ناچنے والے اور ناچنے والیاں لے کر جاؤ گے، مجھے یہ بتاؤ صاحب مزار آپ کو کیا دے گا؟ اپنی کرامتیں دے گا، اپنی توجہ دے گا، اپنی دعائیں دے گا؟ نہ میرا بھائی، ہو سخی لاجپال، ہو جناب والا مولا علی کی اولاد، اور دھمال کے بدلے آپ کو کچھ دے؟ ایسی سوچ پہ 1000 مرتبہ لعنت ہے جو یہ سوچتا ہے کہ دھمال کے بدلے میں جناب ہمیں عروج مل رہا ہے۔ ہاں تمہاری دھمال دیکھنے والے تمہیں اپنے پروگراموں میں تو بلا سکتے ہیں، لیکن روحانیت والا سلسلہ، آخرت والا سلسلہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا سلسلہ ہے، خوشنودی والا سلسلہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے ایسی محفلوں میں نہ جاؤ
جہاں پہ جناب لکھا ہوتا ہے شام میں قلندر، اور وہاں پر ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، وہاں پر گانے والیاں آ رہی ہیں، گانے والے آ رہے ہیں، ناچنے والے آ رہے ہیں، ناچنے والیاں آ رہی ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے۔ یہ تیرا ذاتی عقیدہ تو ہو سکتا ہے، ذاتی سوچ تو ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول والا عقیدہ، یہ اہل سنت والا عقیدہ۔ حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے صحن میں بیٹھے تھے، مرید نے عرض کیا حضور دھوپ بڑی پڑتی ہے، ایتھے کوئی درخت نہ لا لئیے، توجہ ہے، ایتھے کوئی درخت نہ لا لئیے۔ آپ نے فرمایا وضو کر کے آ رہے تھے، فرمایا اے میری مسواک ایتھے لا دیو۔ اللہ اکبر، مسواک جب لگائی گئی، مرید یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن دیکھا اسی مسواک کے اندر سے ایسے شاخیں نکل آئی ہیں۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بیج کو اگاؤ، پھر اس کے اوپر محنت کرو، پراپر روشنی ملے، پراپر پانی ملے، غذا ملے، تب جا کے وہ چھوٹا سا بیج ایک چھوٹے سے تنے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر جا کے اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر پھول نکلتا ہے۔ یہ کیسا اللہ کا ولی ہے؟ مسواک لگائی ہے، شاخیں بھی نکل آئی ہیں، اور چند دنوں کے بعد وہ پورا درخت بن گیا ہے۔ جس جگہ پر آپ تشریف لائے، سیبن شریف برائی کا اڈا تھا جناب والا، ہر طرف فحاشی عام تھی، رات جب ہوتی ایسے لگتا کہ دن چڑھایا ہے، ہر طرف گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، عورتیں سرے عام جناب والا گناہ کی دعوتیں دے رہی ہیں۔ اللہ کا ولی آیا، بلند آواز سبحان اللہ، اللہ کا ولی آیا، ڈیرا لگایا، اللہ کا گھر بنایا، اور قرآن مجید کو کھولا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن جب حضرت سید عثمان مروندی علی کے لال نے پڑھا ہوگا، وہ علی کا لال، وہ علی کا لال جب اس نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا تو پھر ظاہر ہے تھوڑی سی بلند آواز سے جب قرآن پڑھا، وہ جو فحاشی کے لیے آ رہے تھے، غلط کام کے لیے آ رہے تھے، وہ دور بھاگنے لگے۔ قرآن نے اپنی تاثیر دکھائی، اپنی برکت دکھائی۔ وہ جو فحش قسم کی عورتیں تھیں، ان کا دھندہ ماند پڑ گیا، کاروبار مندہ پڑ گیا، سب مل کر آ گئیں آپ کے پاس، بابا جی اتھوں اٹھ جاؤ ورنہ ساڑھے تو برا کوئی نہیں ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، بلکہ مینوں تے مدینے والے نے بھجوایا۔ اللہ، کعبۃ اللہ گئے نا آپ، کعبۃ اللہ دا طواف کیتا، حج عمرہ کیتا، حج عمرہ کرن تو بعد جدو مدینہ طیبہ سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضری دیتی نا، لطف آیا، مزہ آیا۔ مدینہ طیبہ تے ویسے ہی باہر نے، بلند آواز بولو سبحان اللہ، تے اوتھے دل کیتا جناب ایتھے ہی رہ پئیے۔ 11 مہینے بعض روایات چاہتا ہے کہ 1 سال پورا اتھے رہے۔ تو حضور علیہ السلام دی بار خواب دے اندر سرکار تشریف لے آئے، زیارت عطا فرمائی، فرمایا اے عثمان تو ایتھے ہی رہیں گا، تیری ڈیوٹی اسی سیون شریف دے اندر لا دیتی ہے۔ بلند آواز بول سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا بلکہ میری تے ڈیوٹی لائی گئی ہے، مینوں کسے نے بھجوایا ہے۔ حضرات محترم انہاں دے رابطے بڑے بڑے اچھے سن، راجے مہاراجاں دے نال رابطے سن، جدو رابطے کیتے انہاں نے اپنی فوج بھیجی۔ حضرات محترم آپ نو چکن واسطے، آپ نو نقصان پہنچان واسطے، اللہ اکبر، جدو فوج آپ دے کول آئیے
آپ دے قریب آئیے زمین نرم ہو گئی ہے زمین دے اندر دھسنا شروع ہو گئے فوج زمین دے اندر جانا شروع ہو گئی اور رون لگ پائے چیخن لگ پائے چلان لگ پائے ایک نے پیچھے مڑن دا ارادہ کیتا زمین نے انہوں چھڑ دیتا انہیں آکیا او بیلیو گالے بے انال جاؤ گے تے زمین دی اندر جاؤ گے انہاں تو دور ہٹو گے تے بچ جاؤ گے غلط ارادے دے نال آئے ہو اس واسطے حضرات محترم جننے بھی سن سارے دے سارے بھج گئے جدو انہاں عورتہ نے ویکیا اے کوئی عام بابا نہیں اے تھے اللہ دا ولی اے تھے کوئی اللہ والا ہے ساری دی ساریاں آپ دی بارگاہ دی اندر آیاں نے تائب ہو کے دین اسلام دی خادمہ بن گئیاں نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اے اللہ دے والی نے جنہاں نو اسی سخی شعباز کلندر آخنے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قید پہ گیا 7 شریف دے اندر قید پہ گیا آپ دے کول سارے دے سارے مل کے آئے حضور مہربانی فرماؤ کوئی دعا فرماؤ آپ نے تبلیغ کی تھی فرمایا چنگے کام کرو گے کہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا حضور دعا فرماؤ حضرات محترم حلے دعا مکمل نہیں ہوئی ہے تو بارش برسنا شروع ہو گئی ہے رحمت دے بدل ورسنا شروع ہو گئے نے انہیں ورسے جم کے برسے کہ سارے دا سارا قحط دور ہو گیا اے اللہ دے ولی نے تے میں نے دسو جیڑا انج دا اللہ دا ولی ہوئے او کو تمال پائے گا دسو نا اے آخری جملے نے تسی ساتھ دینا ہے جیڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے او شریعت دے خلاف ورزی کرے گا بولو نا شریعت دے خلاف ورزی نہیں کرے گا تو میں نے دسو ایک اور گل دسو جیڑا اللہ دا ولی ہوئے گا کیا وہ اپنے مزار تے شریعت دی خلاف ورزی ہونا گوارا کرے گا نہیں کرے گا اللہ دے ولیاں کو اسی کس واسطے جانے ہیں اے الگ گل لے ورنہ قرآن حدیث تو اس ساری چیزیں ثابت نے جاندے کس واسطے ہیں اسی اس واسطے جانے ہیں اے اللہ دے ولی نے کون نے اللہ دے ولی نے اے اللہ دے دوست نے انہاں کل اسی اس واسطے جانے ہیں کہ تاکہ اے ساڑی سفارش کرن اللہ ساڑے واسطے دنیا بھی آسان بنا دے وے تے آخرت بھی آسان بنا دے وے اس واسطے اسی اللہ دے ولی کل جانے ہیں تے میں نوں دسو تمال پا کے تسی کی لین جانے اے میرا تواڈے سارے واسطے پیغام ہے جڑے اج بھی ذہن رکھ دینے کہ جناب والا حضرت سخی لال شہباز کلندر تے جانا تے تمال ضرور پانی اپنے ہی دے ارادے ترک کر دیو اے اللہ دا ولی جے اے حسنی حسینی سید جے اے مولا علی دی اولاد جے جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ تے او دے رسول نال پیار کیتا ہے اے بھی انہوں دی اولاد چو ایک فرزند ہے جنہوں نے اللہ تے او دے رسول نال پیار کیتا ہے انہوں دا کوئی بھی عمل شریعت دے خلاف نہیں سی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سانو بھی عمل دی توفیق